الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورہ یونس آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ اس سے پہلے کی آیات میں آیت نمبر 4 اور 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ادلہ کا تذکرہ کیا۔ بعث بعد الموت پہ بھی گفتگو کی، اور وہ ادلہ کون سے تھے جو اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت، اس کی ربوبیت پر دلیل ہیں۔ وہ ادلہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان کیا۔ اس کے بعد اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کے لیے مزید ادلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق کی، ساتھ ہی ساتھ جو آسمان میں ہم کو نظر آتے ہیں، سورج اور چاند، ان کی بھی تخلیق کی۔ اور سورج اور چاند کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سورج سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سورج کی روشنی سے ہی زندگی کی بقا ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پھر جو غلے پیدا ہوتے ہیں وہ غلے ختم ہو جائیں گے، اور اگر 1 مہینہ یا 2 مہینہ مسلسل طور پہ سورج نظر نہ آئے تو پھر جو ٹیمپریچر ہے اس زمین کا وہ بہت ہی نیچے چلا جائے گا، مائنس میں چلا جائے گا، کئی ڈگری مائنس چلا جائے گا، اور پھر اس دنیا سے زندگی تہس و نحس ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو بنایا اور سورج کے وجود سے اپنی ربوبیت کو ثابت کیا۔ ایک تو سورج کا فائدہ یہ ہے۔ چاند کا فائدہ کیا ہے؟ اگر رات میں اندھیرا ہو، چاند نہ نکلے تو کیا کوئی نقصان ہے؟ ہماری باڈی کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، یا پھر پیڑ پودوں کے لیے، ہماری خوراک، ہماری غذا کے لیے ظاہری طور پہ اس کا کوئی نقصان نہیں نظر آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کو کیوں بنایا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا تاکہ جو تم دنوں کا شمار کرتے ہو، مہینوں کا شمار کرتے ہو، سالوں کا شمار کرتے ہو، وہ سب شمار کر سکو۔ سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والی 4 ادلہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دلیل آسمان و زمین کی تخلیق، اس کے بعد سورج اور چاند کی تخلیق اور ان کا گردش کرنا، پھر اس کے بعد اختلاف لیل والنہار سے جو منافع مرتب ہوتے ہیں ان منافع کا ذکر، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق کے جو احداث ہیں، جو احوال ہیں، ان احوال اور احداث کو بیان کر کے اپنی الوہیت کو اور اپنی ربوبیت کو ثابت کیا ہے۔ یہ آسمان و زمین کی جو تخلیق کے احوال ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں گرمی آ جاتی ہے،
کبھی سردی آ جاتی ہے، کبھی بارش کا نزول ہوتا ہے، کہیں پہ زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں پہ برکان کا ظہور ہوتا ہے، یعنی آتش فشاں پہاڑ کہیں سے نکلتے ہیں، کبھی زمین میں زلزلے ہوتے ہیں، سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پودوں کی زندگی پہ ہم غور کریں، روزانہ دیکھتے ہیں بعض پودے اگتے ہیں، کبھی ہریالی آ جاتی ہے، کبھی پتجھڑ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی آسمان و زمین کی تخلیق کے احوال اور ان کی حالات، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر دلیل ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اب ہم آتے ہیں آیت کی تفسیر پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، هو الذی جعل الشمس ضیاء۔ ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مطلب اس سے پہلے اللہ کا تذکرہ ہو چکا ہے، تبھی تو ضمیر لوٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، ٹھیک؟ لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ تو وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو ضیاء بنایا۔ ضیاء کا مطلب چلیے بعد میں دیکھتے ہیں، اور قمر کو نور بنایا۔ ضیاء کا مطلب یہ ہے جو روشنی والا ہو۔ اردو زبان میں ضیاء اور نور دونوں کا ترجمہ تقریباً ایک سے کیا جاتا ہے، روشنی سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے بارے میں کہا کہ ضیاء اور چاند کے بارے میں کہا کہ نور، تو ظاہر سی بات ہے عربی زبان میں کچھ نہ کچھ دونوں میں فرق ہوگا، ضیاء اور نور میں۔ اردو زبان میں تو دونوں کا ترجمہ روشنی سے کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ضیاء کہتے ہیں ایسی روشنی کو جو کسی چیز کے اندر سے بذات خود ظاہر ہو، وہ روشنی جو اپنے آپ میں ہو۔ ضیاء کا مطلب وہ روشنی جو اپنے آپ میں ہو، اور نور کا مطلب ایسی روشنی جو کسی دوسرے سے حاصل کی جائے۔ ضیاء ایسی روشنی جو بذات خود حاصل ہو۔ حاصل ہو۔ اور نور کہتے ہیں ایسی روشنی جو کسی دوسرے کے ذریعہ سے حاصل کی جائے۔ ایمانہ لکھ لیے؟ اب ذرا دیکھو، ابھی معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے سورج میں جو روشنی ہے یہ بذات خود سورج کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی سورج کی جو روشنی ہے یہ بذات خود سورج کی پیداوار ہے، بذات خود سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جو چاند کی روشنی ہے وہ بذات خود چاند کی نہیں ہے، بلکہ وہ روشنی مکتسب ہے سورج سے۔ چاند کی روشنی سورج سے لی گئی ہے، سمجھے نا شباب؟ سورج کی روشنی بذات خود سورج سے ہی ہے، اس لیے اس کو ضیاء کہا، اور چاند کو نور کہا کیونکہ اس کی روشنی بذات خود اسی سے نہیں ہے، وہ مکتسب ہے سورج سے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ 1400 سال پہلے جب قرآن کریم کا نزول ہوا، ٹھیک ہے،
علماء کرام نے اس وقت یہ معنی تفریق تو بتلا دیا، لیکن سائنس اتنی ترقی پہ تھی نہیں، لوگوں کے لیے سمجھنا دشوار تھا کہ بھئی چاند میں روشنی دکھائی دے رہی ہے، چاند روشن ہوتا ہے، تو کیسے سورج سے اس کی روشنی مستمد ہے، مکتسب ہے؟ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دور میں جب آئیں گے جو فلکیات پہ گفتگو کرتے ہیں تو بالکل 100% اسی نتیجے کو مانتے ہیں کہ چاند میں کوئی روشنی نہیں ہے بذات خود، جیسے یہ دنیا ہے، زمین ہے، ٹھیک ہے شباب؟ زمین میں بذات خود کوئی روشنی ہے؟ زمین میں، دنیا میں بذات خود کوئی روشنی ہے؟ نہیں ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تب روشنی ہوتی ہے، جب چاند نکلتا ہے تب روشنی ہوتی ہے، نہیں تو بذات خود دنیا میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو جو دنیا کی روشنی ہے وہ سورج اور چاند کی روشنی سے مستعار ہے، مکتسب ہے، ایسے ہی چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مکتسب ہے، لہذا اس کو نور کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، چاند کو نور بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور سورج اور چاند کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منازل کو طے کر دیا۔ منازل مطلب نزول کرنے کی جگہ، جیسے جب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، اس کے بعد دونوں غروب ہو جاتے ہیں، تو غروب ہونے کے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ دونوں چیزوں کا ہم مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، سورج نکلتا ہے اس کے بعد ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے کر دیتے، سورج نکلا ہے تو نکلا ہی رہتا۔ اگر سورج نکلا ہے نکلا ہی رہتا، یعنی ڈوبے نہ، تو پھر جانتے ہیں اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اگر 3 یا 4 مہینے کانٹینیو سورج نکلا رہے، ڈوبے نہ، تو جو ٹمپریچر ہے ہمارے یہاں کا، ہمارے ہندوستان کا، جیسے ٹمپریچر ابھی گرمی کے موسم میں کتنا پہنچتا ہے؟ 44 ڈگری سیلسیس، 45 ڈگری سیلسیس، 46 ڈگری سیلسیس۔ یہ صرف ایک دن سورج نکلا رہتا ہے پوری تمازت کے ساتھ۔ اگر 1 سال سورج نہ ڈوبے تو پھر یہ 600 سے کچھ زائد ڈگری پہ پہنچ جائے گا، جو تاپمان ہے 600 سے زائد پہنچ جائے گا، اور 600 ڈگری سے زائد جب تاپمان پہنچ جائے گا تو ساری چیزیں بذات خود جل جائیں گی۔ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ سورج بنایا، چاند بنایا، ان میں روشنی عطا کی، سورج کو بذات خود منور کیا، روشن کیا، چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈوبنے کے لیے منازل بھی متعین کیے۔ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ۔ کیوں سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے؟ تاکہ تم لوگ سالوں کے بارے میں معلوم کر سکو، سال کے بارے میں جان سکو، زمانے کے بارے میں جان سکو، دن کے بارے میں جان سکو، تاکہ تم لوگ سال کے حساب کو، سال کی تعداد اور حساب کو جان سکو، یعنی زمانے کو جان سکو۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا هو الذی جعل الشمس، سورج کو ضیاء بنایا، اس کے بعد والقمر نورا، قمر کو نور بنایا، وقدرہ، جو ہو کی ضمیر ہے یہ چاند کی طرف لوٹ رہی ہے، قمر کی طرف، دونوں کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے، شمس اور قمر کی طرف۔ اگر دونوں کی طرف لوٹتی تو کہتے وقدرہما، چاند کی طرف صرف قمر کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سال کی تعداد، مہینے کی تعداد
اور دن کی معرفت اس کا دار و مدار چاند پہ ہے، نہ کہ سورج پہ. سمجھ گئے نا؟ یعنی جو ہم اپنی تاریخ مرتب کریں گے، تاریخ بنائیں گے، کیلنڈر بنائیں گے، یا پھر کب دن کی ابتدا ہوتی ہے، کب رات کی ابتدا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم کس کا لحاظ کریں گے بنانے میں؟ چاند کا اعتبار کریں گے، جس کو ہم تقویم ہجری کہتے ہیں، ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. سمجھے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ان ساری چیزوں کو عبث نہیں پیدا کیا ہے، ان ساری چیزوں کی حقیقت ہے، اور حقیقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ جاننے والے ہیں، جو جاہل ہیں ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے. سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم لوگ کبھی ہم نے اس نقطے پہ غور کیا ہے کہ ہم دن بھر کام کرتے، رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم اپنے بستر پہ چلے جائیں، سو جاتے ہیں. دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ سونے کے بعد دور. یہ رات کو کون بنایا؟ رات میں تاریکی کیسے آئی؟ اگر دن کی طرح سے رات میں اجالا ہو، جیسے ابھی سورج نکلا ہوا ہے ہمارے علاقے میں. شیخ حسن جمیل صاحب آپ کے علاقے میں سورج نکلا ہوا ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے. آپ دھوپ میں ایک چارپائی لیجئے، دھوپ میں جہاں سایہ نہ ہو، تاریکی کچھ بھی نہ ہو، سورج کی دھوپ میں چارپائی لے کر کے جائیے، آپ وہاں سوئیے. کتنا دیر آپ سو سکتے ہیں؟ نہیں سو سکتے آپ. تو جب ہمارے سونے کا وقت آتا ہے، یعنی جب ہماری باڈی ہم سے راحت چاہتی ہے کہ اسے راحت ملے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ سایہ کر دیتے ہیں، سو جاتے ہیں. ہم سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سسٹم کے مطابق پھر سے سورج کو نکالا. کون نکالا سورج کو بھائی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں. سورج نکلا کہ ادھر ہماری نیند پوری ہو گئی، باڈی کو جتنی راحت چاہیے تھی وہ راحت اور سکون مل گیا. اس کے بعد پھر ہمارے اندر نشاط آ گیا آٹومیٹک، ہم پھر سے چاقو چوبند ہو گئے، ہم پھر سے متحرک ہو گئے، برش کیے، نماز پڑھے، نہائے دھوئے، اس کے بعد چلے آئے اپنے مدرسے کے لیے پڑھنے کے لیے، اپنے کھیت میں چلے گئے کام کرنے کے لیے. یہ کون سب کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. لیکن ان ساری چیزوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو جاننے کی کوشش کرتا ہے، جو متمنی ہوتا ہے، متلاشی ہوتا ہے علم کا، وہ ان ساری چیزوں پہ غور کر کے اپنے ایمان کو مزید مضبوط بناتا ہے، قوی بناتا ہے. نہیں تو ہم جیسے جاہل لوگ کبھی ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتے. کہ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو روزمرہ کا معمول ہے. ارے کیسے روزمرہ کا معمول ہے؟ اس سے ہم کو فوائد کیا ہے؟ اس پہ ہم غور کریں تو یقیناً ہمارا ایمان بہت ہی قوی اور بہت ہی مضبوط ہوگا. وہی اللہ تعالیٰ نے کہا یفصل الآیات لقوم یعلمون. جو لوگ علم کے متلاشی ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ چاند کو ہم نے حساب و کتاب کا مرجع کیوں بنایا، سورج کے اندر ہم نے روشنی کیوں عطا کی، چاند کے اندر ہم نے روشنی کیوں عطا کی. جو غور و فکر کرے گا وہی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا. ٹھیک. اس کے بعد تیسری دلیل آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت پہ. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یتقون. دو چیزیں ہیں ایک اس میں، ان فی اختلاف اللیل والنہار پہلی چیز، اس کے بعد وما خلق اللہ فی السماوات والارض دوسری چیز. لآیات لقوم یتقون، رات اور دن کی ادلا بدلی میں لآیات بہت نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے.
یعنی رات اور دن کی تبدیلی سے رات کا آ جانا، دن کا آنا، رات کا واپس ہو جانا، پھر سورج کا غروب ہو جانا، رات کا آ جانا، دن کا غائب ہو جانا، اس میں متقیوں کے لیے بہت عظیم نشانیاں ہیں۔ سمجھے نا شباب؟ کیسے عظیم نشانی ہے؟ وہی بتلایا کہ دن بھر ہم کام کرتے ہیں، دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا، ہمارے جسم کے اندر چستی موجود رہتی ہے، ہم دن بھر کام کرتے ہیں، پھر ہمارے جسم کو راحت چاہیے، رات آ گئی، پوری دنیا میں تاریکی چھا گئی، ہم جہاں سونا چاہتے ہیں، وہی بتلایا کہ اگر اجالا ہو، سورج کی تمازت ہو تو ہم نہیں سو سکتے، ہم اپنے کمرے میں جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ٹمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے اور ہم آرام سے سو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے شباب؟ چوتھی جو نشانی ہے وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان میں اور زمین میں، آسمان اور زمین کے جو احوال ہیں، جو حوادث ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر دال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں کیا پیدا کیا؟ اگر ہم آسمان میں دیکھیں، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول کرتے ہیں، وہی بارش جو ہمارے کھیتوں میں پڑتی ہے، جب ہماری زمین پہ پڑتی ہے تو اسی بارش کے پانی کو جب زمین کی نچلی سطح میں چلی جاتی ہے تو زمین کے اندر وہ کشش ہے اس کی نچلی سطح میں کہ اس پانی کو فلٹر ہمارے لے کر دیتی ہے۔ بارش کا پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے ہم اس کو پی پائیں گے؟ شباب، جو بارش ہو رہی ہے، بارش کے پانی کو ایک جگہ ہم اکٹھا کر لیں اور اس کو اپنے پینے کے لیے استعمال کریں تو استعمال کرنے کے لائق ہے؟ نہیں استعمال کرنے کے لائق ہے، کیونکہ بارش جو بوندیں ہوتی ہیں، جو گرد و غبار ہوا میں ہوتے ہیں، وہ گرد و غبار اس پانی سے مل جاتے ہیں، اسی لیے اس پانی کا ذائقہ بالکل مختلف رہے گا اور ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن وہی پانی گرتا ہے اس زمین پر، ٹھیک ہے، زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، پھر بہت نیچے سطح تک وہ پانی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے نیچے مکمل طور سے پانی کی پرت ہے۔ اسی لیے جو ہم ہینڈ پائپ لگاتے ہیں، کبھی 40 فٹ پہ پانی آ گیا، کبھی 50 فٹ پہ، تو مطلب یہ کہ زمین کے نیچے پانی موجود ہے نا۔ وہی جب بالکل نچلی سطح پہ پانی چلا جاتا ہے، پھر جب وہاں سے ہم نکالتے ہیں 120 فٹ سے، 200 فٹ سے، 250 فٹ سے، 300 فٹ نیچے سے زمین کے نل کی شکل میں، ہینڈ پائپ کی شکل میں، تب وہ پانی ہمارے لیے فلٹر ہو کر کے آتا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اور ہم اس کو پیتے ہیں آرام سے۔ اگر یہی بارش کا نزول نہ ہو تو ہم کو پینے کے لیے پانی کہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ہماری کھیتی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اور بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، بادل ہے، سورج ہے، چاند ہے، ٹھیک؟ ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین کو ہم دیکھیں، کہیں ہم کو برابر زمین ملتی ہے، کہیں پہ پہاڑ نظر آتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کہیں پہ پانی نظر آتا ہے۔ اگر پوری زمین برابر ہوتی، کہیں پہ پہاڑ نہ ہو، پانی نہ ہو، تب پھر زندگی گزارنا آسان ہوتا؟ نہیں آسان ہوتا، کیونکہ یہ پہاڑ ہی ہیں زمین کے اوپر جو زمین کو ہلنے سے اور اس کے توازن کے ڈس بیلنس ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ جو جنگلات ہیں اس دنیا میں، جنگلات جہاں پہ پیڑ پودے اگتے ہیں،
ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جنگلات کی کٹائی پہ سرکار نے روک لگا رکھی ہے کہ جنگل نہیں کاٹ سکتے. کیوں؟ وجہ جانتے ہیں؟ ہاں، تو جو جنگلات ہیں شباب، جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، جب پانی کا بہاؤ آتا ہے، پانی کہیں سے بہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی پیڑ پودے ہوتے ہیں جو زمین کی حفاظت کرتے ہیں. نہیں تو جہاں سے، جس جگہ سے پیڑ پودوں کو ختم کر دیا جائے، اگر وہاں پہ پانی کا بہاؤ آیا تو وہ سمندر بن جائے گا، گڈھا بن جائے گا، تالاب بن جائے گا، وہاں سے مٹی ختم ہو جائے گی. سمجھے نا شباب؟ اور پھر جو پیڑ پودے ہیں ان سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے، جو آکسیجن ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، جس کے اوپر ہم مکمل طور سے ٹکے ہوئے ہیں. اگر وہ آکسیجن نہ دے، پیڑ پودوں کے ذریعے سے ہمیں آکسیجن نہ ملے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. یہ پیڑ پودے ہو گئے، تو کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر کوئی دلیل نہیں ہے؟ کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ برکان ہوتا ہے. برکان مطلب آتش فشاں. آتش فشاں پہاڑ جانتے ہیں؟ مطلب کچھ ایسی جگہ، یوٹیوب پہ دیکھیے گا، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں زمین کے اندر سے آگ نکل رہا ہے. دیکھے ہیں نا؟ یہ آگ نکلنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. زمین کے اندر جو حرارت ہے، جو ٹمپریچر ہے، اس ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے آتش فشاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. سمجھ گئے شباب؟ اگر یہی ساری چیزیں نہ نکلے زمین سے، زمین کے اندر سے، تو پھر زمین کا ٹمپریچر اتنا ہائی ہو جائے گا کہ جو بھی چیز آپ اس پہ رکھیں گے، کوئی کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، بیج ڈالنا چاہتے ہیں، ساری چیزیں جل کر کے خاک ہو جائیں گی. تو ان ساری چیزوں میں متقین جو ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.